بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ہزار قوم کے معتبرین ہے، قائدین ہے، کارکنان ہے، دوستو، جیسے ساتھیوں نے کہا کہ ہماری جو فکر ہے، ہمارا جو سیاست ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری جو قربانیاں ہے، وہ سیاست برائے سیاست کے قائل نہیں ہے، بلکہ سیاست برائے سماجی تبدیلی کے قائل ہے. ہم وہ تبدیلی چاہتے ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں وہاں کے انسانوں کو نصیب ہے، جو ہمیں نصیب نہیں ہے. اس وقت ہم ایک ایسی معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں گھٹن ہی گھٹن ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس میں مایوسی مایوسی ہے. لوگ ہر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس ملک کو یہاں کے زوراور قوتیں کہاں لے جا رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ 8 فروری کے الیکشنز تھے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے ہر جگہ پہ کی ہے جہاں مجھے فورم کوئی ملا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فورم ہو یا جمہوری فورم ہو. میں نے کہا اس دفعہ سب کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن جو زیادتی ہزارہ قوم کے ساتھ ہوئی وہ شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی. اس اسمبلی میں جو جب تک میں یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوں، ہزارہ اور ہمارے پنجابی کہیں، دوست کہیں یا سیٹلر کہیں، ان کی نمائندگی ہوتی تھی. یہ واحد اسمبلی ہے جہاں دونوں اقوام کی نمائندگی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ زوراوری ہے، یہ زوراوری ہے. اسی طرح کی زوراوریاں نیشنل پارٹی کے ساتھ ہوئی. نیشنل پارٹی 10-12 سیٹیں صوبائی جیت رہی تھی، کم از کم قومی 2 سیٹیں ہم بالکل کلیئر کٹ جیت رہے تھے. اگر 2 ہوتے تو شاید ہمارا ایک خواتین بھی آ جاتی. لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ دوستوں نے دیکھا. کوئٹے کے دوستوں نے دن رات محنت کی، دن رات خواری کی. بارکان کے دوستوں نے، کولو کے دوستوں نے، جالاوان سراوان کے دوستوں نے، نصیر آباد کچھی کے دوستوں نے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اس وقت اس دور سے گزر رہے ہیں جو کسی زمانے میں یورپ اور لاطینی امریکہ اور امریکہ میں غلاموں کو اور خواتین کو ووٹ کا حق نہیں تھا. یہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، اور خاص طور پر بلوچستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے اور اس کو آکشن کیا گیا ہے، اس کو بیچا گیا ہے. جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. حقیقی نمائندے وہی تھے جن کو عوام نے ووٹ دی، جن کو ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. تو دوستو، ان تمام مشکلات کا حل ایک منظم سیاسی مزاحمتی جدوجہد ہے. ہم کوئی بندوق بردار فوج کے حق میں نہیں ہیں. ہمارے وہ قائدین جو عدم تشدد کے پیروکار تھے،
چاہے وہ باچا خان کی شکل میں ہو، چاہے وہ میر غوث بخش بزنجو اور عبدالعزیز خود کی شکل میں ہو، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد سے ہی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ پارٹی زندہ باد۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دوست جو حضرات مہمانان گرامی جو تشریف رکھتے ہیں وہ تشریف رکھے، ایک چائے کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ لوگ چائے پی کے پھر انشاءاللہ تقریبا شکریہ یک فرد دویم دوستائی پارٹی و از چیئرمین راست چیلی محترم شامل ہزارہ صاحب یہ استا زندگی چپن جس کو زندگی میں چپن بولتے ہیں، تنظیم نسل دارا مغل کے چیئرمین نادر ہزارہ صاحب ہمارے قائد کو پہنا رہے چپن زندگی۔ یہ سبزیوں کی بہت بہترین چیز ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور ہزارہ قوم کی شان ہے۔ حضرتی کولا کولی رشید کو بولتے ہیں بہت خوبصورت۔ Thank you very much, sir. That's the نماز ہے۔ ہزارگی نماز جو بہت پشن سے بڑے ہوتے ہیں، یہ پانی کے اوپر بھی رکھیں نا، نمی ہو پانی۔ یہ ضعیف لوگوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے، اس پر سونے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے، یہ صحت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ ہزارگی نماز مکمل پشن سے اون کی پشن سے بنے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ ہم بلوچستان کے حالات کو دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتی ہے کہ نہ یہاں پہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، نہ یہاں عدلیہ آزاد ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ کسی اسسٹنٹ کمشنر کی بھی تقرری اور پروموشن اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ یہ حکومت مکمل طور پر چاہے مرکزی ہو یا صوبوں کی ہو وہ یرغمال ہے، ان میں کوئی جو ہے نا طاقت نہیں ہے۔ میں 88 سے کبھی اس پارلیمنٹ میں ہوں کبھی نہیں ہوں، یہ میرا 5واں دفعہ ہے یہاں پہ، لیکن اس طرح کا پارلیمنٹ جو بے روح ہے، اس میں روح نہیں ہے، پہلے کبھی نہیں تھا۔ بلوچستان کے پارلیمنٹ کے اپنی روایتی تھی، ظالموں کے خلاف پہلا آواز بلوچستان سے اٹھتا تھا، چاہے وہ ایوب خان ہوتا، ضیاء الحق ہوتا یا مشرف۔ لیکن اس طرح لگتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کو سانپ سونگھ گیا ہے، ہر ایک اپنی خیریت میں لگے ہوئے ہیں۔ نیشنل پارٹی آپ تمام دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہزارہ قوم کا ہر مسئلہ نیشنل پارٹی کا مسئلہ ہے۔ کاش کہ یہ ہماری مینڈیٹ نہیں چینتے، کاش کہ 10-12 لوگ ہماری اس گورنمنٹ میں ہوتے تو پھر ہم یقیناً عملاً یہ دکھاتے تھے کہ ہم بلوچستان کے تمام اقوام، تمام مذہب کے لوگوں کے احترام کرتے ہیں۔ آج جو آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے یا بلوچ اور پختون کے ساتھ ہو رہا ہے، پختونخوا اور بلوچستان میں جتنے خون گرے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی انتہا پسندی کے نام پہ، اس کا بہترین گواہ ہم اور آپ ہیں۔ ہزارہ قوم نے
कितनी लाशें उठाई हैं। मैं आपके जज्बात को उबारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है, चाहे वो माशी तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वो समाजी तौर पर हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जीत अवाम की होगी। दुनिया की तमाम तहरीकों को आप देखें, जितने ज़ोरावर थे आखिर में वो ज़ोरावर नहीं रहे। अवाम की जद्दोजहद से वो ज़ोरावर ख़त्म हो गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल पार्टी इंसानियत की जंग लड़ेगी, अमन और मोहब्बत की जंग लड़ेगी, माशी और सियासी इस्तेहकाम की जंग लड़ेगी, बलूचिस्तान में भाईचारे की जंग लड़ेगी, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम बलूचिस्तान के बुनियादी हुकूक को लेने में कामयाब नहीं होंगे और अपने अवाम को हर वो सहूलत देने के लिए काबिल नहीं होंगे जो उनकी ज़रूरत हो, चाहे उनका रोज़गार हो, चाहे उनका अमन हो, चाहे उनकी तालीम और सेहत के जो है ना मसले हों। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। मैं अपने हज़ारा टाउन, अलंदर टाउन और ख़ास तौर पर अपना कायद डॉक्टर रमज़ान साहब और उनके कुलीग के, ख़वातीन के, और पीछे बैठी हुई हैं मेरी बेटियां और बहनों की मैं सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारी कायदीन को आज इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दें और हमें ये तौफीक दें कि हम हज़ारा कौम के शाना बशाना हो के उसके हुकूक के लिए लड़ें। नेशनल पार्टी जिंदाबाद। आखिर ज़मान मुसल्लम सानी एक मोमेंट डॉक्टर साहब को पेश करना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में इससे पहले इलेक्शन में हज़ारा कौम ने 2 सीटें जीती थी। कोयटा सिटी में तो 9 में से हज़ारा जीती थी, तो इससे ज़ाहिर होती है अक्सरियत हज़ारे का शुमार होती है कोयटा शहर में, और हमेशा हज़ारा कौम का हकूक़ जो है नहीं दिया जाता है तालीमी हवाले से। जैसे बोलान मेडिकल कॉलेज में सीटें तकसीम होती है, उसमें हमारे स्टूडेंट हज़ारा जो है मेडिकल उनको नहीं दिया जाता है सीटें हर हवाले से। इस बदकिस्मती से इस दफ़ा तो पूरी बलूचिस्तान का मैंडेट छीना गया है, नेशनल पार्टी का भी काफ़ी मैंडेट छीना गया है। तो कल को इंशाल्लाह आप CM बलूचिस्तान बनोगे तो तालीमी हवाले से, रोज़गार हवाले से हज़ारा कौम के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग 88 से इस पार्लियामेंट में हैं, कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम रहे हैं इस पार्लियामेंट में। अमूमन जो है ना यहाँ हज़ारा कौम की जो है ना जी वो हुई है, नुमाइंदगी हुई है, और उन लोगों ने कभी डेमोक्रेट्स थे, कभी मजहबी लोग थे, लेकिन तय ज़रूर बदकिस्मती से इस दफ़ा हज़ारा कौम के दोनों सीटों पे जी उन पे डाका डाला गया, उनको बेचा गया, और मैं समझता हूँ कि हज़ारा कौम के साथ बहुत ज़्यादती हुई, जिसको नुमाइंदगी की हक़ से महरूम किया गया। आज भी हमारी ख्वाहिश है कि हज़ारा कौम अपने नुमाइंदों को असम्बली में भेजें ताकि उनके मुश्किलात का वो अजाला कर सके। बाकी रही हमारी बात, हमारी तो कोशिश है कि हम तमाम बलूचिस्तान की खिदमत करें, लेकिन चूँकि हज़ारा कौम के लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए, तो हमारी प्रायोरिटी इंशाल्लाह हज़ारा कौम के लोग होंगे जिनके हम तालीमी या उनके रोज़गार के, उनके पासपोर्ट के, उनके शनाख्ती कार्ड के, इन तमाम मसलों पे हम तवज्जो दे दें, उनको हल करने की कोशिश करें। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।